ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آمین. الحمدللہ آج 26 اگست 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 300 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الدخان سورت نمبر 44 کو کور کریں گے. میرے بھائیوں، ہماری یہ قرآن کلاسز اکتوبر 2010 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور الحمدللہ آج یہ 3 سینچری ہے قرآن کلاسز کی. قرآن حکیم کی جو تفسیر ہے وہ 100 لیکچرز کے اندر بھی ریکارڈ کروائی جا سکتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن وہ کام کافی سارے لوگوں نے کیا ہوا ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے 108 گھنٹے میں پوری بیان القرآن ریکارڈ کروایا ہے. اس کے علاوہ بھی مفتی اکمل صاحب نے بھی کوشش کی ہے ریکارڈ کروانے کی، جو کچھ انہوں نے یعنی قرآن سے فہم سمجھا. میری کوشش یہ تھی کہ قرآن حکیم کی تفسیر اتنی ڈیٹیلڈ ریکارڈ کروائی جائے کہ قرآن حکیم کی جو آیات کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر غلط عقائد پروپیگیٹ کیے ہیں علماء سو کی طرف سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، ان کو ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کیا جائے اور اختلافی موضوعات کو انٹلیکچول لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کیا جائے. جس چیز کی کمی تھی، ایون ریٹن فارم میں بھی کمی ہے. آپ قرآن حکیم کی جتنی بھی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، خواہ وہ اس دور کی تفاسیر ہوں جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، یا انہی کے ہم اثر ہیں امین احسن اصلاحی صاحب، انہوں نے تدبر القرآن لکھی. یہ ڈیٹیلڈ تفاسیر ہیں یعنی دور جدید کے اندر. اس کے علاوہ پیر کرم شاہ صاحب نظری نے ضیاء القرآن لکھی، اور اسی طریقے سے غلام سعود سعیدی صاحب نے بھی قرآن حکیم کی تفسیر لکھی، وہ بھی آلموسٹ 11-12 جلدوں کے اندر ہے. لیکن یہ جتنی بھی تفاسیر ہیں ان کو اگر آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے، اسی طریقے سے معارف القرآن لکھی ہے تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب نے، مفتی محمد شفیع، ان سب کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو اگر کہیں پر اختلافی موضوعات ڈسکس ہوتے نظر آئیں گے تو وہ بھی ایک خاص مکتب فکر کی سپورٹ میں نظر آئیں گے. سچ جھوٹ کیا ہے اس سے بالا تر، سچائی کا کوئی ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں. اور جن لوگوں نے سچائی کے ساتھ دعوت بیان کی ہے جیسے مولانا مودودی نے،
انہوں نے اختلافی موضوعات کو ایسا اتنا چھیڑا نہیں ہے جو بٹوین دا سیکٹس ہے مسلمانوں کے اس وقت اسٹیبلش۔ مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے پلس تدبر القرآن امین احسن اصلاحی صاحب کی، اگر اس کو آپ کمبائنڈ فارم میں سننا چاہیں تو آپ بیان القرآن ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا سن لیں، تو آپ کو وہ قرآن حکیم کا جو تانا بانا ہے، اس کی انقلابی دعوت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کے اندر ایک کمزوری تھی کہ حدیث کی فیلڈ میں وہ بہت کمزور تھے، اور وہ اس کمزوری کا برملا اظہار بھی کیا کرتے تھے کہ میں حدیث کی فیلڈ میں امی ہوں۔ اسی لیے انہوں نے قرآن حکیم کی تفسیر کے دوران آلموسٹ 50% سے زیادہ احادیث جو بیان کی ہیں وہ کمزور روایتیں تھیں، اور ظاہر ہے اس میں ان کا ایسا جتنا قصور نہیں ہے، وہ ظاہر ہے پرانے مفسرین بھی لکھتے رہے۔ آپ پرانے مفسرین میں سے بھی چاہے وہ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں جو ایک اتھینٹک مانی جاتی ہے، اس میں بھی آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ کمزور ملیں گی، عقائد کے اعتبار سے بھی اور باقی معاملات میں بھی۔ بہرحال پھر بھی ایک تفسیر بالروایت اسے مانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں روایت کی بنیاد کے اوپر، احادیث کی بنیاد کے اوپر اور قرآن حکیم کی کراس ریفرنسز کی آیات کی بنیاد پہ نمبر 1 تفسیر جس کو مانا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں، وہ تفسیر ابن کثیر ہی ہے۔ حافظ ابن کثیر المتوفیٰ 774 ہجری، جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ لکھی ہے۔ وہ 5 جلدوں میں شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ مکتبہ اسلامیہ نے شائع کر دی ہے، جنہوں نے مشکات شائع کی ہے، یعنی صحیح اور ضعیف کے فرق کے ساتھ۔ اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی دور حاضر کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج امت تقسیم ہوئی ہے، اور امت کے اندر ایک سمجھ لیں کہ ایک فرقہ واریت اپنے عروج پہ ہے، یہ مسائل آپ کو تفسیر ابن کثیر میں نہیں ملیں گے۔ یعنی آپ اگر کہیں کہ مجھے علم غیب کا مسئلہ اس میں مل جائے، حاضر و ناظر کا مل جائے، حیات النبی کا مسئلہ مل جائے، گستاخانہ عبارتوں کی ڈسکشنز اور شرک کے اوپر ڈسکشنز اس لیول کی جو آج کل اختلافات ہیں، تو وہ بالکل یعنی وہ آج کے دور کی چونکہ تفسیر ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار آج کے دور کی اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تو آپ تفہیم القرآن پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کس انٹلیکچوئل لیول کے اوپر جا کے وہ تفسیر لکھی گئی ہے۔ تو وہ بعض لوگ پھر اس کا برا مانتے ہیں، نہیں پرانے بزرگوں کی توہین ہے۔ پرانے بزرگوں کی توہین نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی بھی بزرگ ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص زمانے تک ہی اس کی ایفرٹس جو ہیں وہ ریکگنائز کی جائیں گی، جو اس کے اپنے ایفرٹس ہیں۔ ایک تو ہے نا قرآن و حدیث، یہ تو فکس ہی رہنا ہے۔ ایک یہ کہ ایک شخص نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دور حاضر میں جو فتنے اٹھے ہیں ان کو کس طریقے سے سمجھا ہے، ان کو پھر کس لیول پہ جا کے ایڈریس کیا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ہر زمانے میں جو بندہ آئے گا وہ اس زمانے کے ایشوز کو ایڈریس کرے گا، اور اس میں کوئی توہین نہیں ہے کسی پرانے بزرگ کی کہ جی انہوں نے یہ دور کے مسائل کیوں نہیں بیان کیے۔ یہ اسی لیے بیان نہیں کیے کہ ان کے زمانے میں نہیں تھے، اور ظاہر ہے ان کو علم غیب تو ہے کوئی نہیں تھا، تو وہ بیچارے کیسے اس طرح کے مسائل لکھتے۔ تو ہمارے تو آج کے دور کے مسائل تو وہ ہیں جو ہمارے پرانے بزرگوں کے خواب میں بھی کبھی مسائل نہیں آئے تھے، تو اس لیے ان کی تفسیر میں ہمیں ایز سچ ویسی ہیلپ نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے دور جدید میں ایک تفسیر جو ہے وہ احسن البیان بھی ایک اچھی تفسیر ہے، ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب، انہی کی تفسیر وہ سعودیہ سے فری بھی دی جاتی ہے، لیکن اس میں بھی کافی کمزوریاں پائی جاتی ہیں اس حوالے سے کہ انہوں نے خاص مکتبہ فکر یعنی اہل حدیث کو ڈومینیٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس طریقے سے ملوکیت کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر ان کا جو قلم ہے وہ کئی جگہ پہ لڑکھڑایا بھی ہے۔ ظاہر ہے ایک انسانی کوشش ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں نے ان ساری تفاسیر کو پڑھ کے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد الحمدللہ یہ تفسیر کلاس کی ریکارڈنگ کا بیڑا اٹھایا تھا، آج سے تقریباً 8 سال قبل، اکتوبر 2010 کے اندر۔ باقی میری جو ویڈیوز ہیں وہ خود یعنی ثبوت ہے اس بات کا کہ میں کس حد تک اس معاملے میں کامیاب ہوں، وہ سننے والا خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ آپ قرآن حکیم کی کوئی آیت اٹھائیں، آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، تمام تفاسیر کو پڑھیں، اس کے بعد میں نے اس آیت کی جو تفسیر بیان کی ہوئی ہے اور جو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد اپٹیمل سلوشن بتایا ہے، وہ آپ اگر دیکھ لیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کس لیول کی محنت ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں بھی خصوصاً جو یہ ابھی تک یہ 25واں پارہ ہمارا آلموسٹ اینڈ ہونے والا ہے، 2 صورتیں رہ گئی ہیں، سورہ زخرف اور سورۃ الجاثیہ۔
اور اس کے بعد تو میں کوشش یعنی کر رہا ہوں کہ اب میں مختصر اس کو تفسیر کو چلاؤں، کیونکہ میں اکثر ایسے موضوعات جو ریپیٹ ہو رہے ہیں میں ان کے اوپر آلریڈی گفتگو کر چکا ہوں. آج بھی کچھ آیات آئیں گی جن کے اوپر میں نے گھنٹوں گفتگو کی ہوئی ہے پہلے کراس ریفرنس کے طور پہ، تو چونکہ اب میں دوبارہ تو اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. سورۃ الانعام کی آیت نمبر جب 50 آئی تھی، اس کانٹیکسٹ میں نے آلموسٹ کم از کم 5-6 گھنٹے گفتگو کی تھی ایک آیت کے اوپر، کیونکہ اسی آیت کے اندر مسئلہ علم غیب بھی تھا، مسئلہ حاضر و ناظر بھی تھا، تو میں نے اس کو ایڈریس کیا تھا. اسی طریقے سے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 آئی، وہ پوری آیت نہیں ہے، وہ ایک ٹکڑا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. اب یہ ایک آیت تھی، اس کے اندر قیامت مضمر تھی. اس آیت کے اوپر میں نے 6 کلاسیں یہاں پہ کی تھی ایک آیت کے اوپر. مسئلہ نمبر 111 ABC اور 112 ABC. تو وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 10 گھنٹے سے زیادہ گفتگو بنتی ہے. اسی طریقے سے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 اور 7 جب آئی تھی مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، تو میں نے اس ایک آیت کی تفسیر پہ یہاں پہ 4 کلاسیں ریکارڈ کروائی تھیں. آلموسٹ مل کے وہ 8-9 گھنٹے کی گفتگو بنتی ہے. مسئلہ نمبر 103 104 ABC، جس میں نے کراس ریفرنس کے طور پر قرآن حکیم سے 50 مقامات سے 200 سے زیادہ آیات کور کی تھیں مسئلہ تقدیر کے اوپر. پورے قرآن میں 200 آیات جہاں جہاں تھی میں نے اٹھا کے کور کی. اب وہ 200 آیات تو ظاہر قرآن میں تو سکیٹرڈ تھی. آپ ذرا مسئلہ تقدیر کے اوپر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی تقدیر پہ کتاب ہی لکھی ہوئی ہو تو مجھے اس میں 200 آیات دکھا دیں، یا کسی نے کسی قرآن کی تفسیر میں مسئلہ تقدیر کو ایڈریس کیا اور کراس ریفرنس پہ 200 آیات کور کی ہوئی ہوں تو دکھا دیں، انکلوڈنگ تفہیم القرآن اور تدبر القرآن. لیکن میں نے اسے منطقی انجام تک پہنچایا، اور صرف 200 آیات نہیں کور کی، مسئلہ تقدیر پہ پورا چیپٹر بخاری اور مسلم کا، درجنوں احادیث ان کو بھی کور کیا اس میں. یہ کسی نے بھی نہیں کیا ہوا. یعنی میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے بعد نہ میں نے آپ کو چندہ بک پکڑانی ہے، نہ میں نے آپ سے 1 روپیہ لینا ہے. میں تو الحمدللہ اپنی جیب سے لاکھوں روپے دین کے اوپر لگاتا ہوں اللہ کے فضل سے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری کوئی منفیت نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی شخص دین کی خدمت کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بینیفیشری ہوتا ہے اس سسٹم کا. آپ دنیا کا کوئی بھی اسکالر اٹھا لیں، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ بینیفیشری ہوگا اس سسٹم کا. یا وہ فائنینشیل ان پٹ لے رہا ہوگا اس کے ذریعے سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یا وہ پھر دنیاوی منفعت کما رہا ہوگا اس کے ذریعے سے. یہ 2 چیزیں لازمی ہوں گی. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں، اس وقت میرے علم میں کوئی انٹرنیشنل اسپیکر ایک بھی ایسا نہیں ہے جو ان 2 چیزوں میں سے کسی کیٹیگری میں فال نہ کرتا ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک وقف ہوئے میں کروڑوں کا چندہ لیتے ہیں وہ، کیونکہ ظاہر وقف ہے دین کے لیے، اور میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. طارق جمیل صاحب ہیں، ان کے مدرسے میں ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں، کروڑوں کا اربوں کا چندہ وہ لیتے ہیں پوری دنیا سے. ظاہر ہے انہوں نے مدرسے چلانے ہیں. یہ میں ان کو نیگیٹو یا پازیٹیو ایسپیکٹ نہیں بیان کر رہا. ڈاکٹر اسرار صاحب نے 40 سال کی عمر میں سارے کام چھوڑ دیے تھے، پھر پوری زندگی انہوں نے یہ جو تنظیم اسلامی کو چندہ ملتا تھا اسی سے ان کی بھی تنخواہ لگی ہوئی تھی، ان کی گاڑی کا ڈیزل بھی اسی سے چلتا تھا، ان کی رہائش بھی، سارے خرچے سبسسٹنس لیول پہ انہوں نے کیے ہوئے تھے. تو جتنے بھی سر نعمان علی خان ہیں کروڑوں میں اربوں میں کھیل رہے ہیں. تو یعنی ان کے وہ سارا ان چیزوں سے منفعت انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے کسی نہ کسی درجے میں. لیکن اللہ کے فضل سے آپ میرے علاوہ کوئی ایک ایسا سپیکر نہیں پیش کر سکتے پوری دنیا سے. اور یہ میرا وہ ترہ امتیاز ہے میں جو بار بار بیان کرتا ہوں کہ دنیا میں چونکہ کوئی منفعت حاصل نہیں کی، اس لیے پوری سچائی بیان کرتے ہیں. کہیں کو ڈر نہیں لگا رہا ہوتا ہمیں کہ ہم نے یہ بات کر دی تو فلاں ہم سے روٹ جائے گا. روٹتا ہے تو روٹ جائے، یوٹیوب تو مفت ہے. ٹی وی چینل کھولنے کے لیے آپ کو کروڑوں روپے چاہیے نا، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو یوٹیوب کا چینل کھولنے کی تو کروڑوں روپیہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، تو سب کچھ فری چل رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ جب لوگ کمپیئر کروانا شروع کرتے ہیں نا، یہ فلاں بھی دین کا کام کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تو میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ آپ ہماری کوئی مقابلے پہ ایگزامپل لے کے آئیں، یا پھر آپ بتائیں کہ یہ کوئی انوکھا کیس ہے دنیا کے اندر. واقعی ایسا کوئی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا بندہ، کوئی مشہوری ہوتی ہے، کوئی دنیاوی پوسٹ ہوتی ہے، کوئی مطلب وہ لائنیں لگائی ہوتی ہیں پیری مریدی کی. کچھ بھی نہیں ادھر میرے بھائی. بالکل ہر ایک بندے کو ایک لیول کے اوپر ڈیل کیا جاتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی آ جائے تو اس کو یہی بتانا ہوتا ہے بھائی اتوار والے دن ملاقات ہوگی.
میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں صرف ایک بندہ ہے جس کے بلانے پہ میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، کیونکہ قرآن میں مجھے حکم ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو حکمران ہے اس کی اطاعت کرنی۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، مجھے ویسے اٹھا کے کوئی لے جائے تو زبردستی اغوا کر کے علیحدہ بات ہے، اس کو ملنا ہوگا وہ ادھر ہی آ کے ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ ان کے انٹرنیشنل ٹورز آپ سپیکرز کے دیکھیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آج کل آپ کیا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں انٹرنیشنل ٹورز کر کے؟ لوگوں کے اتنے خرچے کرواتے ہیں، وہ پیسہ غریبوں کے اوپر لگ سکتا ہے۔ آج کوئی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ دنیا کے 50 ملکوں کا سفر کر کے تبلیغ کرے، جبکہ ویڈیو کانفرنسنگ ہو سکتی ہے، بڑے بڑے ہالز کے اندر وہ آپ LEDs لگا کے تو یہ کر سکتے ہیں۔ کاؤنٹر کوسچننگ آپ دیکھ لیں، گاندھی صاحب کو جب ایشوز ہوئے ہیں تو وہ انڈیا میں ملیشیا میں سیٹل ہوئے ہیں، لیکن پوری دنیا کے اندر ویڈیو لنک کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں، فزیکلی تو کہیں نہیں جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی ذرا یہ ہمارے علماء غور کریں۔ فرسٹ کلاس جہازوں کے اندر یہ سفر کرتے ہیں، لاکھوں روپے کی ٹکٹیں ان کے اوپر خرچ ہوتی ہیں، پھر آگے ہوٹلوں میں ان کے خرچے ہوتے ہیں، ان کے نخرے ہوتے ہیں، پھر ان کی پرہیزی خوراک ہوتی ہے۔ پرہیزی خوراک تو آپ کو یہی پتہ ہوگی، بیچارے شاید نمک مرچ کے بغیر کھاتے ہیں، پرہیزی خوراک یہی ہوتی ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، صرف چھوٹا گوشت اور کچھ نہیں کھانا، روٹی چھوٹی نہیں، چھوٹا گوشت بنا ہوا، وہ بھی یہ پرہیزی خوراکیں ہوتی ہیں۔ تو وہ مطلب ہم نے تو بڑا قریب سے دیکھا ہے نا، اس لیے زبان بند ہی رہنے دیں۔ میں یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس تفسیر جو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں، چونکہ 300 کلاس تھی تو میں نے اس لیے اس کو تمہیداً تھوڑا وہ 300 ہونے کے اوپر میں نے کہا ذرا میں یعنی فی البدی جو کچھ میرے دل کا درد تھا آپ کے سامنے رکھوں، کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے یہ ایک یونیک کام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب یہ ہماری کلاسیں، امید ہے کہ 400 سے پہلے یہ ہماری یہ کلاس یعنی نا کمپلیٹ ہو جائے گی، یعنی قرآن کی تفسیر مکمل ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ ہم مختصر تفسیر بھی ریکارڈ کروا دیں گے، جس میں ٹو دی پوائنٹ یعنی قرآن کا ترجمہ عام فہم اور پھر ساتھ تھوڑی تھوڑی کراس ریفرنس کے طور پہ، جس طرح آج بھی میں بتاتا جاتا ہوں کہ جی اس معاملے میں نے فلاں لیکچر ریکارڈ ہے، فلاں ریکارڈ ہے، فلاں ریکارڈ ہے۔ پھر اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بات سجھائی، یعنی مجھے والد صاحب نے مشورہ دیا، اس سے مجھے بات کلک ہو گئی کہ پچھلے تقریباً 10 سالوں کے اندر، اس میں سے بھی خصوصاً جو 8 سال ہیں، اکتوبر 2010 سے لے کے 2018 تک، میں ہمیشہ قرآن کلاس کے بعد 2 3 3 4 5 5 6 6 7 8 10 گھنٹے بھی میں نے یہاں بیٹھ کے کوسچن آنسر فی البدی جواب دیے ہوئے ہیں، جن کی ریکارڈنگز کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پھر مجھے والد صاحب نے کہا کہ ان کی ریکارڈنگز بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں تو فی البدی لوگوں کے سوال آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے علمی و تحقیقی مجالس کا سلسلہ شروع کیا، آج انشاءاللہ ہماری 24ویں مجلس ہوگی وہ، اور میں اللہ کے فضل سے کہتا ہوں ان 24 مجالس میں ہم نے وہ کچھ کور کر دیا ہے کوسچن آنسر کے پوائنٹ آف ویو سے، آپ ہزاروں کتابیں پڑھ کے بھی اس ٹاپک کے اوپر وہ چیزیں نہیں اچیو کر سکتے۔ حالانکہ مسئلہ نمبر لادہ سے ریکارڈڈ موجود ہے میرے اختلافی موضوعات کے اوپر، وہ تو ڈیٹیلڈ ہیں، لیکن ان مجالس کے اندر بھی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اب تو آپ کہہ دیں کہ ٹینز آف تھاؤزنڈز کوسچنز کور ہو چکے ہیں۔ تو وہ ہماری مجالس کا سلسلہ انشاءاللہ اس طریقے سے ساتھ چلے گا۔ قرآن کلاس جب مکمل ہوتی ہے ہماری یہ 55 منٹ کی، 1 گھنٹے کی، اس کے بعد ہم جو کوسچنز ہمیں واٹس ایپ کے اوپر ریسیو ہوئے ہوتے ہیں، ای میلز کے ذریعے ریسیو ہوتے ہیں، یا جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ پرچیوں پہ لکھ کے دیتے ہیں، ہم اس کو کور کرتے ہیں۔ تو یہ مجالس کا تو ایک ان لمیٹڈ سلسلہ، اور اب ہمارے لیے تو یقین کریں یہ دعوت کا کام مینیج کرنا آلموسٹ آپ سمجھ لیں امپاسبل ہو گیا ہے، اتنا بڑا اس کا والیوم بڑھ گیا، کیونکہ ہم نے جو ایک آواز اٹھائی تھی سچائی کی کہ سچ بیان کریں لوگوں کے سامنے، اس سے کم از کم لوگوں کو یہ یقین آ گیا ہے کہ اگر سچی بات فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر قرآن و سنت کی منشا کے مطابق ملنی ہے نا، وہ اسی پلیٹ فارم سے ملنی ہے۔ اس لیے ہمارا والیوم جو ہے وہ اب بڑھ گیا ہے، روزانہ ہزاروں کی تعداد میں کوسچن ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے یعنی ای میل سے معافی مانگ لی ہوئی ہے کہ بھائی مجھے آپ معافی رکھیں، میں نہیں یہ ایک بندے کے لیے پاسبل اتنے لوگوں کے جواب دے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے آپ لیکچرز دیکھتے رہیں، آپ کو ای میل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے دماغ میں بھی کوئی سوال آیا ہوگا نا، آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ، ورنہ واٹس ایپ کے ہمارے جو 5 نمبر دیے ہوئے ہیں ahlsunnatpaq.com پہ آپ رابطہ کریں تو آپ کو کوسچنس کے آنسر ملیں گے۔ تو اس لیے یعنی بعض لوگوں کو یعنی خواہش ہوتی ہے ملاقات کرنے کی، ملنا ہے، میں لوگوں کو کہتا ہوں یار ملاقات کرنی ہے تو آپ اتوار دن آ جائیں، ادروائز آپ ویڈیوز میں دیکھیں اور آپ اسی دعوت کے کام کو آگے بڑھائیں، ضروری نہیں آ کے آپ نے آ کے مجھے ٹچ کرنا ہے،
ٹھیک ہے، ٹچ ٹچ کرنے سے کچھ نہیں ملنا میرے بھائی، نہ کسی کے علم میں اضافہ ہونا ہے۔ ویسے چلے ایک خواہش ہوتی ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث بھی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے تو اور اس کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اس سے ملاقات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ اس کی تو اپنی جگہ ایک فضیلت موجود ہے، لیکن اس سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ کو جو سچائی پتہ چلی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چند ایک یعنی باتیں میں نے فی البدی جو میرے دماغ میں آئی میں نے کر دی۔ اب اللہ کا نام لے کے اسے شروع کرتے ہیں، اس صورت کو بھی آج کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدخان سورت نمبر 44 ہے، پارہ نمبر 25 میں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور ظاہر ہے مکی صورت کا آپ کو اسلوب ہے کہ اس میں توحید کی دعوت کو ڈومیننٹ کیا جاتا ہے، پلس انباء الرسل بیان ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اگلے پیغمبروں کے اوپر جو مشکلات آئیں ان کا ذکر ہوتا ہے تاکہ آپ اپنی اس دعوت کے اوپر ڈٹے رہیں۔ اور تمام صورتوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ہوتا ہے، کنکلوژن بھی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے، ان کا مفہوم نہیں بتایا گیا اور نہ ہی امت کو اس کی ضرورت تھی۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کے اندر واضح آیا ہے کہ قرآن حکیم کی آیات دو قسم کی ہیں، محکمات ہیں اور متشابہات ہیں۔ محکمات اصل کتاب ہیں، اور متشابہات جو ہیں ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس خاص ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اے رحمت عطا فرمانے والے۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، اس سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی، کیونکہ اس سے پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتابوں کی ماں جو ہے وہ لوح محفوظ ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اسی لوح محفوظ سے قرآن کو اتارا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں۔ انا کننا منذرین، اور مقصد کیا تھا؟ ہم ڈر سنانا چاہتے تھے، ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ ڈر کس کا؟ آخرت کے دن کی جواب دہی کا، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، کہ مر کے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو یہ ایک بابرکت رات ہے جس کی ایک خوبی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں ہر امپورٹنٹ کام بانٹ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ امرا من عندنا، وہ ہماری جناب سے حکم صادر ہوتا ہے۔ انا کننا مرسلین، اور ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، یعنی فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں ان کے ساتھ کتابیں یہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں۔ یہ جو 3 آیات ہیں، آیت نمبر 3، 4 اور 5، اس میں اس بابرکت رات کا ذکر ہے جس میں قرآن حکیم نازل ہوا، اور پورے قرآن میں 3 جگہ ہی اس آیت یعنی اس رات کا ذکر آیا جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک مقام یہ ہے، اور ایک مقام ہے سورۃ البقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور تیسرا مقام تو پوری سورت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں، تقدیر والی رات میں جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، نائٹ آف ڈیسٹنی، اس میں نازل کیا، اور وہ تو پوری صورت ہے۔ یہ تینوں کراس ریفرنسز کو میں نے الحمدللہ شب برات کی ہیڈنگ کے ساتھ آپ لکھیں، شب برات کی حقیقت، شب برات لکھ دیں، انجینئر محمد علی مرزا لکھ لیں۔ لاکھوں لوگ میرا کلپ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، مسئلہ نمبر 44 بھی تھا اور سورہ بھی یہ 44 ہے، اسی نسبت سے میں نے وہ پورا ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا، نیو 44 کے عنوان سے اپلوڈڈ ہے وہ۔ اور شب برات بھی آپ لکھیں، شب برات، شب قدر لکھیں تو وہ میرا کلپ کھل جائے گا۔ تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کراس ریفرنس کے طور پہ احادیث بھی بیان کی تھی، اور میں نے بتایا تھا کہ شب برات ہو، شب قدر ہو، لیلۃ القدر ہو، یہ سب کے سب ایک ہی رات ہے، اور وہ بخاری اور مسلم کی احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اس کو سپورٹیو قرآن کی آیت بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب وہ جو شب برات شعبان میں منائی جاتی ہے، ظاہر ہے شعبان کے مہینے میں تو قرآن نازل نہیں ہوا،
قرآن تو نازل ہوا رمضان میں، لہٰذا یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ رات رمضان کے اندر ہے، اور اس رات کی خصوصیات بھی آئی ہیں کہ بابرکت رات ہے جس میں اہم فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے۔ رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ پالنے والا ہے، رب ہے، مالک ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات کا رب ایک ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر واقعی تم یقین رکھنے والے ہو، ایمان والے ہو، تو اس رزلٹ پہ پہنچو گے کہ ساری کائنات کا کریٹر، سسٹینر وہ ایک ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، اور وہ ایک ہی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سارے فور فادرز جتنے گزر چکے، تمہارے آباء و اجداد، سب کا ایک ہی رب ہے۔ اس کائنات میں ایک ہی کریٹر ہے۔ میرا اس پہ یوٹیوب پہ ڈیٹیل لیکچر ہے آلموسٹ 1.5 گھنٹے کا، مسئلہ نمبر 128، گاڈ از دی اونلی اینڈ alone کریٹر آف دس یونیورس، جس میں نے سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی تھی، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن اے نبی علیہ السلام آپ کے جو مخالفین ہیں مشرکین عرب، وہ ابھی تک شک میں مبتلا ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پس آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ جب آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں کہ نبی علیہ السلام نے بد دعا کی تھی کافروں کے لیے، جب وہ دعوت حق قبول نہیں کرتے تھے تو ان کے لیے بد دعا، دعائے ضرر کی کہ ان کے اوپر کوئی ایک چھوٹا عذاب بھیجا جائے، شاید یہ اللہ کی طرف پلٹے۔ تو ان کے اوپر قحط کا عذاب مسلط کیا گیا، قحط سالی آ گئی، اور ان کے یعنی اس قحط کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی، کمزوری کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف جب وہ نگاہ اٹھاتے تھے تو ان کی آنکھیں دھندلا جاتی تھی، ہر چیز دھوئیں کی فارم میں ان کو نظر آتی تھی۔ یعنی جب کمزوری کی غلبہ ہو انسان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ وہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، تو یہ کیفیت ان پہ طاری ہوئی۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ یہ عذاب کھول دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام کی دعا سے وہ پھر قحط ٹل گیا، لیکن پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو یہ صحیح بخاری میں تعویل خاص کے اعتبار سے اس کا ذکر موجود ہے۔ باقی اگر آپ اس کو براڈر سینس میں دیکھیں تو بخاری مسلم میں جو قیامت کی 10 نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب بھی ایک بہت بڑا دھواں بھی ظاہر ہوگا۔ تو اس ایک آیت کے اندر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے کور فرما دی ہیں، اور اس وقت بھی یعنی وہ لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یغش الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا، ھذا عذاب علیم، اور وہ اس وقت دردناک عذاب ہوگا۔ ربنا اکشف عنا عذاب انا مؤمنون، اور اس وقت پھر وہ کافروں نے پھر کہا کہ اے اللہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکری وقد جاءہم رسول مبین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا دعوت حق قبول کرنی تھی جبکہ ان کے پاس رسول روشن نشانی لے کر آگے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، لیکن پھر بھی انہوں نے منہ پھیر لیا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ ورڈکٹ دے دی کہ یہ تو ایک ایسا دیوانہ ہے جسے کسی نے پڑھایا ہے، نعوذ باللہ۔ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم دور کر دیں گے تم سے وہ عذاب کچھ عرصہ کے لیے، لیکن پھر تم کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور وہی ہوا کہ جب وہ ان سے تکلیف دور ہوئی پھر وہ اپنی اسی کے اوپر آ گئے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، پھر الٹیمیٹلی وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے۔ انا منتقمون، اور ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو ہمارے وائزین نے کانسیپٹ کر دیا نا کہ کوئی ایک بوڑھی نانی اماں ہے یا بوڑھی دادی اماں ہے، اس نے یہ یعنی انسان اور یہ سارے پیدا کیے ہیں کھیلنے کے لیے، اینڈ پہ ساروں کو ہی معاف کر دے گا جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں انتقام لوں گا۔ یہ انتقام کا ورڈ جو ہے یہ رحمت کا ورڈ ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے میں نے اپنی زندگی میں کسی کے لیے یہ لفظ نہیں بولا کہ میں انتقام لوں گا اس سے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، انتقام لے کے چھوڑوں گا اس دن جس دن میں بڑی پکڑ پکڑوں گا۔ تو اس لیے اس کانسیپٹ کو ذرا کلیئر کریں۔ میرا ایک کلپ بھی پچھلے دنوں چڑھا ہے
رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی آن اللہ کی رحمت. انہوں نے ورڈکٹ دی تھی کہ جی یہ وہ تھانے داری کا کنسیپٹ پیش کیا جاتا ہے. یعنی طارق جمیل صاحب بہت اچھے وائز ہیں, لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں اللہ کی طرف آنے کی, لیکن ان کا نیریٹو اور ڈاکٹرائن میں ایک بنیادی خرابی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ صرف رحمت کا پیش کرنے سے ہی لوگ اللہ کی طرف لوٹیں گے, جبکہ یہ قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے. قرآن تو دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلتا ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں, ایک اور بھی کلپ ہے, جنت کا شوق اور جہنم کا ڈر اور دوزخ کا ڈر, یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں. قرآن میں اللہ کے خوف والا پہلو یہ زیادہ ڈومیننٹ ہے. آخرت کے دن اللہ نے اپنا نام ہی کیا رکھا ہوا ہے, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو قہار ہے, چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر. سورۃ المومن میں یہ آیت آتی ہے جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. تو یہ آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ وہ نہیں ہے. وہ نیچے کچھ لوگوں نے کمنٹس کیے جی اتنے بڑے عالم دین ہیں, وہ تو عربی بھی ان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, آپ نے ان کے بارے میں بات کر دی ہے. بھائی ان کے بارے میں کوئی کتنا بھی بڑا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے تو بڑا نہیں ہے نا. اگر وہ ادھوری دعوت پیش کر رہا ہے کتاب و سنت کی, بدنیتی پہ نہیں, ہو سکتا ہے اس بیچارے کو سمجھ یہی آئی ہو, یا وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں ایک رخ پیش کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف لگاؤں گا. تو میں نے تو چیلنج دیا ہے کہ اگر آج اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص جو مرضی کرے, اپنی مرضی کی زندگی گزارے, اسے جنت کوئی نہیں ملنی, البتہ میں دوزخ میں نہیں پھینکوں گا, تو آپ جناب امام مسجد بھی ڈھونڈتے پھرے, نمازی تو چھوڑ دیں. اور ایون اگر یہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو اچھے کام کرے گا میں اسے جنت دوں گا, جو برے کام کرے گا اسے کچھ نہیں کہوں گا, تو جنت کے لیے کسی نے لالچ کرنی نہیں ہے. لوگ کہیں گے اینو ہی جنت بڑھاؤ جی, وہ تو پتہ نہیں آنی کہ نہیں آنی. البتہ اگر یہ اناؤنسمنٹ کی جائے کہ جو بندہ نیک اعمال کرے گا اسے دوزخ میں نہیں پھینکوں گا, لیکن جنت بھی نہیں دوں گا, لیکن دوزخ سے وہ بچ جائے گا, اور جب برے کرے گا اس کی تو ایسی کی تیسی, تو یہ کنسیپٹ آ جائے گا. لیکن اللہ نے اس کو بھی بیلنس کیا ہے, نہیں, نیک اعمال والوں کو ہمیشہ کی جنت, برے اعمال والوں کو دوزخ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. تو یہ ٹیلر میڈ نہ کریں دین کو, دین جو ہے نا اس کو اس کے ٹرو ایسن میں پیش کریں. یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں میرے خیال میں دین ایسا ہونا چاہیے, تو میرے خیال میں خدا کو یوں کرنا چاہیے, تو خدا یہ کہنا چاہتا ہے. نہیں, خدا جو کہنا چاہتا ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے. آپ نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھیں, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں, بلی آپ غائب نہیں کر سکتے. یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا آخرت کی, یہ غائب کوئی نہیں ہونی. تو جو آپ کو یہ میٹھی لوریاں دے کے سلا رہے ہیں نا, ان کو بھی حیا کرنی چاہیے. یعنی میں نے وہ کلپ چڑھایا تھا رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل, تو پھر میں نے اس کو چینج کر کے نا ریکویسٹ ٹو مولانا طارق جمیل کر دیا. اس کے اب میں نے وہ جو ٹائٹل تھا نا وہ ایڈٹ کروا دیا, ریکویسٹ ٹو. چلیں رپلائی نہیں ہے تو ریکویسٹ ہی صحیح, کہ قرآن کے ساتھ یہ نہ کریں. قرآن آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. قرآن اپنے معاملات, اور اس میں میں نے پھر جو کراس ریفرنس کے طور پہ آیات پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ پاکستانی توبہ ہے ہی نہیں ہے. جس طریقے سے پاکستانی شناختی کارڈ میں بے نمازی مسلمان ہی ہے, اللہ کے شناختی کارڈ میں مسلمان نہیں ہے. وہ تو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں چونکہ آپ کا نام مسلمانوں والا ہے. اللہ کے ہاں آپ مسلمان نہیں ہیں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے. اسی طریقے سے آپ کی ڈاکٹرائن میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی جو مرضی کرتے رہے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, رحمت ہی رحمت ہے, اور رحمت اور توبہ بس توبہ ہی آپ جو ہے وہ توبہ کرتے جائیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے جائیں, خیر ہے. قرآن کا میں نے پھر کراس ریفرنس بتایا, اللہ تعالیٰ تو ایسی توبہ کو مانتا ہے جو آگے کو نصیحت ہو, توبۃ نصوحا, اور اس کے بعد اصلاح بھی ہو. تو ایک بھائی نے نیچے کومنٹس کیے ہوئے تھے کہ جی میں طارق جمیل صاحب کو بڑے شوق سے سنتا تھا, لیکن یہ جو 2 آیات آپ نے پیش کی ہیں سورہ نساء سے آیت نمبر 17 اور 18 اور سورۃ النحل کی آخری رکوع کی, یہ تو آج تک طارق جمیل صاحب نے بیان نہیں کی ہیں. تو مجھے تو آج پہلی دفعہ سمجھ آیا کہ توبہ کا کنسیپٹ کیا ہے. توبہ تو یہ کہ آپ گناہوں سے توبہ کریں, اپنی اصلاح کر لیں, اور بندے دے پتر بن جاؤ, جنہوں پنجابی کہتے ہیں تاں توبہ جے. اے پاکستانی توبہ نہیں کہ ادھر کام بھی چک کے رکھو, تھے جناب آج عمرے بھی کرتے رہو.
یہ آپ کی بنائی ہوئی توبہ ہے. وہ اتنا آسان کام ہوتا میرے بھائی تو یہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا, اور یہ قرآن میں اتنی دھمکیاں کیوں آئی ہوتی؟ ظاہر ہے یہ تو اسٹیبلش ہونی ہے. او نہیں جی وہ بس بخش دے گا, وہ بخشے گا اس کو جو بخشش کروانا چاہتا ہے. رحمت تو نبی علیہ السلام کو بھی چاہیے. بخاری مسلم کی حدیث ہے, کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. تو یہ دونوں چیزیں بیلنس ہیں, اعمال بھی ہو رحمت بھی ہو. اسی خالی رحمت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو اعمال کرتے ہیں نا اللہ کے فضل سے وہ ڈرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خوبی بیان کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ جتنے بے فکرے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اصلاح کی نہیں ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے آنکھیں بند کر کے رہیں, وہ مرتے ہی انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آ جائے گی, لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہ تو لوگ تو کہتے ہیں نا جناب کہ یہ, میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے خطرناک جوا ہے نا جو, وہ یہ زندگی ہے جس میں آپ کے پاس دوسرا چانس کوئی نہیں ہے, ایک ہی چانس ہے بس. جس نے ویل کر لیا, جس نے نہیں کیا مارا گیا. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا اس طرح قرآن حکیم دھمکیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. تو ان وائزین کو دیکھیں گے کیا کر رہے ہیں, آپ کو میٹھی لوریاں سنا رہے ہیں. کبھی یہ نہیں, یہی وائزین ہے وہ کہتے ہیں جی او جی نور جہاں 27 رمضان نو مری ہے, دیکھو نا اللہ دے ہاں کوئی اسدا مقام ہوئے گا. یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے, کہیں حدیث میں لکھا ہوا ہے. میرے بھائی آپ خانہ کعبے کے اندر دروازہ کھول کے داخل ہو جائیں نا, اور لیلۃ القدر کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے, اور آپ سن بھی لیں فرشتوں کی آواز کہ آج لیلۃ القدر ہے, اور آپ وہاں پہ مر بھی جائیں, تب بھی اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے. اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. کوئی شخص بقیہ غرقت قبرستان میں دفن بھی ہو جائے, اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا. وہیں پہ منافقین کی قبریں بھی ہیں. عبداللہ بن ابی کی قبر بھی ادھر ہی ہے. عبداللہ بن ابی کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ تواڈے بزرگ بابیاں دا تواڈا جنازہ نہیں نبی علیہ السلام نے پڑھایا. عبداللہ بن ابی کو کفن کس کے کرتے مبارک کا دیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. کرتا دیا گیا, آپ نے اپنا مبارک لعاب ڈالا, جنازہ پڑھایا, خود دفنایا. اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں نا, اللہ نے نہیں بخشنا. تسی کہندے رہو یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, چاہے ٹھگ ہاں, ملاوٹ کرنے والے ہاں, جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو ٹھیک ہے آپ یعنی اس وشفل تھنکنگ میں زندگی گزارتے رہیں. تل کا امانیہم, قرآن کہتا ہے وہ یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیمی ہیں, ہم تو چہیتے ہیں, ہم تو بخشے ہی جائیں گے. اللہ نے فرمایا ان کی یہ امانی ہے, ان کی وشفل تھنکنگ ہے, ان کی خواہشات ہیں, کہ کاش ایسا ہوتا, لیکن ایسا ہوگا نہیں. کیا انہوں نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے؟ تو اس لیے سمجھیں کہ یہ اکثر لوگ جب بھی کوئی بات, مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے بڈھے بابوں کے اوپر. آپ بابوں کے سامنے موت کا ذکر ہو, کہتے جی سانو جیندے جی جا کے جاؤ دب آؤ تسی, اگوں یہ کہندے نے. آپ بوڑھے بندے کو بھی کہنا کہ یار اے ہن تسی بہ کے لوڈو پہ کھیڑ دو, تاش کھیڑتے پہ, جوا لگایا ہوا ہے آپ نے, خدا کے لیے اب تو آپ کی جو ٹانگیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں, ابھی تو آپ توبہ کر لیں. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر سانو زندہ ہی جا کے دب آؤ تسی. میں نے خود تجربہ کیا ہے. یعنی جنہوں نے ڈیفینیٹلی ایج پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ بھی اتنی لمبی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب یہ باتیں کی جاتی ہیں آگے سے مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ باتیں اللہ نے اور اس کے رسول نے کی ہوئی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو سیریس لیں, ٹھیک ہوگا جی. تو اس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے اور انتقام لے کر چھوڑیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ, اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی, ان کے پاس بھی ایک معزز رسول آئے تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام. ان ادوا الی عباد اللہ, اور انہوں نے فرعون سے کہا تھا کہ یہ اللہ کے بندے بنی اسرائیل جن کو تم نے غلام بنایا ہوا ہے, ان کو میرے والے کرو. انی لکم رسول امین, میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ, اور اللہ کے مقابلے پہ فرعون سرکشی مت کر. انی آتیکم بسلطان مبین, دیکھ میں اپنی رسالت کی دلیل پر روشن دلائل تیرے پاس لے کے آیا ہوں. 2 بڑے معجزات تو تھے نا, یعنی وہ ہاتھ بغل میں ڈال کے یوں دکھاتے تھے, وہ سورج کی طرح روشن نظر آتا تھا ید بیضا, اور وہ عصا پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا.
وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور تیرے رب کی پناہ میں، تم لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تم مجھ پر پتھراؤ کرو، تم مجھے رجم کرو. یعنی وہ دھمکی دی نا کہ مار دیں گے. تو دیکھیں آگے بات کیا ہو رہی ہے. جو بندہ دھمکی دے رہا ہے نا اس کو کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے اور تیرے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو مارنے والے سے بچانے والی ذات جو ہے وہ بڑی ہے، یعنی وہ ان معنوں میں کہا جاتا ہے، ویسے تو مارنے والی بھی وہی ذات ہے، ان معنوں میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی ارادہ کر لینا کہ میں نے اس کو مارنا ہے اور اللہ کا ارادہ نہ ہو تو کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ، اور اگر تم ایمان لانے کو تیار نہیں ہو تو مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، کنارہ کشی اختیار کر لو. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے فرعونیوں کے ساتھ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اے اللہ یہ مجرم لوگ ہیں، یہ دعوت حق قبول کرنے والے نہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکلو، یہ تمہارا پیچھا کریں گے. تو 6 لاکھ کا لشکر لے کے 12 قبائل 50-50 ہزار کے بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام رات کو بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور رہنے دو سمندر کو تھما ہوا. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہو جائے گا. وہ قرآن حکیم میں ڈیٹیل آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی، انہوں نے عصا مارا، سمندر پھٹا پہاڑوں کی مانند. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دونوں طرف موجیں یوں ہو گئی اور بیچ میں سٹل راستہ بن گیا. وہاں سے فرعونی یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل گزرے. فرعونیوں نے راستہ دیکھا، ایسی مت ماری بھی تھی، انہوں نے اس وقت تو ایمان لے آتے کہ یار ایک بندے کا اتنا بڑا معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ اس نے سمندر ایسے پھاڑ دیا ہے تو اس سمندر میں ہمیں کہیں غرق ہی نہ کر دے. لیکن مت ماری ہو جب بندے کی، تو وہ بھی پیچھے گئے. جب سینٹر میں پہنچے تو دونوں طرف سے پانی مل گیا. اس وقت پھر وہ پکارا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنو اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. اللہ نے فرمایا آن، اب ایمان لے کر آیا، اب کوئی فائدہ نہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے، نظر سے پہلے ہی توبہ ہے. جب کسی پہ موت کے آثار سامنے آ جائیں پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہے. وہ ایسا لشکر ہے جو غرق کر دیا جائے گا. کم ترکوا من جنات وعیون، اللہ فرماتا ہے وہ چھوڑ کے پھر باغات اور چشمے. وزروع ومقام کریم، اور کتنی سرسبز کھیتیاں اور شاندار مقامات. فرعونیوں نے جو پورے یعنی محلات اپنے بنائے ہوئے تھے، گارڈنز بنائے ہوئے تھے، اور اتنی جائیداد جو اکٹھی کی تھی وہ دنیا میں ہی رہ گئی. فما بکت علی ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور کتنا ہی عیاشی کا سامان جس میں وہ عیش کرتے تھے وہ دنیا میں چھوڑ گئے. کذالک، ایسا ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا جو پیچھے آنے والے لوگ تھے ان کو. یعنی وہ اپنے ساتھ کوئی نہیں لے کے گیا، سب کے سب غرق کر دیے گئے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، پس ان کے مرنے پر نہ تو آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی. یعنی کسی نے غم نہیں کیا. اسی میں امپلائڈ ہے کہ نیک بندے کے مرنے پہ آسمان و زمین روتے ہیں، اور اس طرح کی احادیث بھی ملتی ہیں. لیکن اللہ کے نافرمان جب مرتے ہیں ان کو تو دھمکیاں ملتی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت چرپائی کے اوپر کلام کرتی ہے، جو بدکار میت ہے وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے آگے میرے پہ عذاب شروع ہونے والا ہے. جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات اس کی چیخ و پکار سنتی ہیں. جن و انس نہیں سنتے کیونکہ یہ اکاؤنٹیبل ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے. عذاب قبر کے حوالے سے، برزخ کے حوالے سے مسئلہ نمبر 117A اور B میرا ڈیٹیل ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے چھٹکارا دے دیا تھا. مِن فرعون، فرعون کی طرف سے. إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ، بے شک وہ بڑا متکبر اور حد سے بڑھنے والا تھا فرعون. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے چنا تھا بنی اسرائیل کو جہاں والوں پر فضیلت دیتے ہوئے اپنے علم کی بنیاد پہ. یعنی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چنا، ان میں پیغمبر مبعوث کیے،
وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے ان کو عطا فرمائی ایسی نشانیاں جن میں سری آزمائش تھی. آزمائشیں بھی آئیں، وہ آزمائش کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہی آیا ہے کہ ان کے فرعونی جو ہیں وہ لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اور پوری پرسیکیوشن کرتے تھے. یہ جو پیرامڈز ہیں گیزا کے مصر کے اندر، اہرام مصر، یعنی یہ بنی اسرائیل سے ہی انہوں نے تعمیر کروائے ہوئے ہیں، انہی کو یعنی یوز کیا ہوا ہے انہوں نے، تو غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ کفار مکہ بھی کہتے ہیں اور یہی وہ بھی کہتے تھے، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ، کہ یہ موت تو نہیں مگر یہی موت جو ہمیں دنیا کی زندگی میں آ جانی ہے اور ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جانا. اچھا، کافروں کی بھی قسمیں ہیں. مشرکین عرب وہ کافر تھے جو اللہ کو مانتے تھے، کریٹر آف دا یونیورس بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ چھوٹے الہا کو شریک کرتے تھے. اور ایک کفر ان میں یہ پایا جاتا تھا کہ وہ آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد موت ہے اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. یعنی صرف ایتھیسٹ ہونا کفر نہیں ہے کہ کوئی شخص ڈینائل آف گاڈ کرے، بلکہ یہ بھی ایک کفر کی فارم ہے کہ گاڈ کو مانتا اس کے ساتھ شریک کرے، یا شریک نہ بھی کرتا ہو آخرت کے دن کو نہ مانے. تو یہ اسلام کے بنیادی 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں. یہ بنیادی عقائد ہیں جن کا ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کرو. اب ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا، تو یہ ڈیمانڈ ہی بالکل غلط ہے کہ آپ کہے کہ جی اچھا سچے ہو تو ہمارے باپ آباء و اجداد کو ہمارے سامنے ابھی زندہ کرو پھر ہم مان لیں گے. تو پھر دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. اللہ تعالیٰ تو کیا چاہتا ہے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے. دیکھ کے تو مان ہی لینا ہے. تو اب یہ دیکھیں گے اتنا فضول قسم کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم معجزہ دکھا دیتے ہیں. یہ تو آپ کے بزرگ بابے ہی ہیں نا، جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے. اور یہ کہ سائی نے کہا جی شیخ عبد القادر جیلانی سے آ کے کہ جی آپ مردہ کو زندہ کر کے بتاؤ. انہوں نے کہا جی کیڑا مردہ زندہ دیکھنا چاہنا ہے؟ تو یہاں تو کوئی نہیں ہوا. یہاں جب یہ کافر اعتراض کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام کو نہ کہا جاتا کہ یا رسول اللہ ان سے کہیں کہ کون سا مردہ زندہ دیکھنا چاہتے ہو. میں نے یہ کہا ہے کہ سورۃ الانبیاء کا آپ پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیں، مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں دیا گیا اور نہ وہ ان کی ضرورت تھی. ہمارے نبی کا معجزہ تو قیامت تک کے لیے قرآن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور اس ٹائم طب عروج پہ تھی، وہ والا معجزہ ان کو دیا گیا. دیٹس آل. یہ کوئی عیب نہیں ہے کسی نبی کا، ورنہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہیں آسمانوں پہ. ہمارے نبی تو فوت ہو چکے ہیں، ان کی تو قبر بھی ہے. عیسائی کہتے ہیں دیکھو جی تمہارا نبی تو فوت ہوا ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، آپ بتاؤ کون افضل ہے؟ تمہارے نبی کے تو ماں باپ تھے، ہمارا نبی تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے مریم میں اپنی طرف سے روح پھونکی. تو آپ بتاؤ کس کا نبی افضل ہے؟ ان بنیادوں کے اوپر افضلیت کے فیصلے نہیں ہونے ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے یہ انہوں نے یعنی وہ مشہور کیا جی شیخ عبد القادر جیلانی نے جناب وہ ڈبا ہوا بیڑا تار دیتا سی. مطلب اس قسم کی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں، بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا. تو میں نے تو ان کو آفر کیا ہے کہ یار چھوڑ دو، آپ آج کے کوئی بزرگ لے آؤ نا، ہم آپ کے سارے بزرگوں کو ایک بوئنگ 747 کے اوپر سوار کرتے ہیں اور پائلٹ کو پیراشوٹ دے دیتے ہیں، اور پھر ہم پائلٹ سے کہتے ہیں جناب جب آپ 10,000 فٹ کی بلندی پہ پہنچے نا تو آپ جتنے بزرگان دین ہیں نا جو بیٹھے ہوئے بیچ میں، جو ایک نگاہ مار کے جہاز بھی اڑا دیتے ہیں اور ڈبی ہوئی تار دے دیں، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر آؤ آ جاؤ کاک پیٹی اور سنبھالو انہوں جہاز نو. پائلٹ صاحب تے چلے جائے، اے سارا دی چیخاں نہ نکلنی ہے، منو پکڑ لینا. کوئی نہیں کہے گا نہیں جی بزرگ نے چلا لین گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو دلوں دے حال بھی جانتے ہیں بزرگ. چلاؤ انشاءاللہ جنت ہی جا کے لینڈ کرے گا، یعنی اگر اس نے زن رکھا جائے. ویسے دوسرے پاسے زیادہ چانس نے، لیکن ہم اس نے زن رکھتے ہیں اس دنیا نہیں لینڈ کرے گا وہ جہاز. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ بھی دیکھیں نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے بتاؤ اگر تم سچے ہو. کوئی جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا. پھر ڈیٹیل آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں 9 معجزات تھے وہ مانگا کرتے تھے. اس کے کانٹیکسٹ میں نے 4 لیکچر مسئلہ نمبر
131 ABCD ریکارڈ کروائے تھے، 7-8 گھنٹے کی گفتگو معجزات پہ، کرامات پہ، استدراج پہ، الوژن پہ، یہ ساری چیزوں کو میں نے کور کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں۔ ان آیات کے کانٹیکسٹ میں 4 قرآن کلاسز ہوئی تھی، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ اہم خیر ام قوم تبع، بھلا سوچو تو کہ کیا تم بہتر ہو یا قوم تبع؟ یہ قوم سبا جو تھی نا، ان کے جو یہ ہیڈ تھے نا وہ تبع کہلایا کرتے تھے، جیسے مصر کے جو ہیڈ تھے فرعون، اور رومن امپائر کے کیسر، اور پرشین امپائر کے کسرا، اور حبشہ کے جو حکمران تھے وہ نجاشی کہلایا کرتے تھے۔ یعنی یہ صفاتی نام ہے، نجاشی اس کا نام نہیں تھا، فرعون اس کا نام نہیں تھا، ایک سے زیادہ فرعون تھے۔ جیسے یہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، یہ ایک صفاتی نام ہے نا، وہ کئی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، کئی پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ تو کیا وہ قوم سبا، تبع کی قوم بہتر تھی؟ والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، سب کو تباہ کر دیا ہم نے، نبیوں کا انکار کرنے پہ، قوم عاد کو، سمود کو، سب کو۔ انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ جرم کرنے والے تھے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ما خلقناہما الا بالحق، زمین و آسمان کی پیدائش کسی مقصد کے تحت ہوئی ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ لیکن اکثر لوگ آپ دیکھیں، ان کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیں، آپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا جی بنو پتہ ہے سب کچھ۔ اور اللہ ہمارے اکثر لوگ ناواقف ہیں، وہ سیریس لے ہی نہیں رہے خدا کی اس کریشن کو، کہ بھئی مر کے اللہ نے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم جانچنا چاہتے ہیں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون سے برے اعمال کرتا ہے۔ کسی نے کوئی مقصد بیان کیا ہوا ہے، کسی نے کہا جی وہ آپ نے جو مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی اولیاء اللہ کو مرتبے دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی مقصد بیان کرتا ہے، وہ کوئی مقصد، او اللہ بندے اپنی فکر کرو تو اڈل کے بڑھنی ہے۔ ہر بندے نے اللہ کے حضور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن پھر قیامت والے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اس لیے پیدا ہوئے ہیں، اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، سیدھا سا مقصد ہے۔ چونکہ یہ کام اوکھا ہے نا، اس واسطے چھوڑ کے باقی مقصد بڑھا لینے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں، اللہ نے ذکر کیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو باب مقصد پیدا کیا۔ یہ حق کے ساتھ، حق کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پرپسفل، با مقصد۔ قرآن کے بارے میں بھی آیا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا، یعنی مقصد کے لیے اتارا اور یہ اپنا مقصد لے کر آیا۔ اور مقصد کیا؟ انسانیت کی ہدایت، آخرت کی کامیابی۔ تو اب یہ ذکر آیا نا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ذکر آ گیا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے، یعنی فیصلہ ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں پہ آپ نے یاشی کی زندگی کی ہے تو آخرت بھی آپ کی یاشی کی ہوگی، نہیں۔ دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا اسی کی آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، اور جو دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، قیامت کا وہ دن ایسا ہوگا جب کوئی دوست کسی دوست کے ذرا کام بھی نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، الا من رحم اللہ، ہاں جس پہ اللہ رحم کرے بس اللہ ہی کے رحم پہ ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپ کہتے رہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جی میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مرید نہ لے جاؤں، تو اسی پاویں جھوٹ مارتے رہو۔ نہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی جرت تھی کہ وہ یہ بات کرتے، جھوٹ ہی منسوب کر دی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جس پہ اللہ ہی رحم کرے، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہی عزت والا ہے، غالب ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ غالب اتنا ہے جب چاہے پکڑ سکتا ہے، رحم یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے۔ اچھا ان ظالموں سے پوچھیں، یہ ویسے تو بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ قیامت دن نبی بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، تو شیخ عبدالقادر جیلانی کہہ رہے ہوں گے کہ میرے مرید، وہ نہیں نفسی نفسی کر رہے ہونے۔ ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ یار مت ماری ہو، یہ تو اڈی اللہ دے بندے، اپنی بھی عقل استعمال کرو۔ بزرگوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور وہاں نبیوں کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے۔ یہ بڑا
خطرناک معاملہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ اکڑنا کہ تم اللہ کی نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوگا۔ اب اور آپ کو کس طریقے سے یقین نبی علیہ السلام دلائیں تو اب آپ مانیں گے کہ کوئی کسی کی وجہ سے کوئی دھونس کے ساتھ کسی کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی یا کسی بزرگ بابے کا مرتبہ جس کو آپ سمجھتے ہیں حضرت فاطمہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے انہوں نے لوگوں نے دعوے کیے اپنے بزرگ بابوں کے بارے میں، جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں، جنتیوں اور جہنمیوں کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آئے گا۔ پہلے اللہ جہنمیوں کا ذکر کرے گا کہ ان پر کیا صورتحال جہنم میں گزرنی ہے۔ بے شک زقوم کا درخت ایک کڑوا درخت، طعام الاثیم گناہگاروں کی خوراک ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا، یعنی وہ کڑوا درخت کھانے کے بعد پیاس لگے گی، ان کو پھر پگھلا ہوا تانبے کی مانند پانی دیا جائے گا، وہ پیئیں گے تو ان کے پیٹ میں جوش مارے گا۔ کغلی الحمیم، اور وہ کھولتا ہوا پانی گرم جوش مارتا پانی ہوگا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پکڑو اسے مجرم کو اور گھسیٹ کر دوزخ کے سینٹر میں جا کے اس کو پھینکو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو عذاب دینے کے لیے۔ یہ میرے بھائی یہ طارق جمیل صاحب کا لیکچر بیان نہیں ہو رہا، یہ قرآن بیان ہو رہا ہے۔ ذق انک انت العزیز الکریم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چک، تو بڑی عزت والا اور بڑی جو ہے وہ کرامت والا ہے۔ یہ تنزیہ جملہ اللہ کی طرف سے بولا جائے گا کہ دنیا میں تو نے بڑے دعوے کیے ہوئے تھے نا کہ میں جناب اے کر دیا گا تو میں کر دیا گا، تو بڑی عزت والا ہے نا، دیکھ تیری عزت افزائی میں کر رہا ہوں، تیرے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم شک میں مبتلا ہو، یقین نہیں تمہیں آ رہا کہ ایسا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی اینڈ تے چھڈ ہی دینا اللہ نے، بس ایویں تھوڑی تمکی شمکی ہوئے گی بس۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، ان کو میں نے پھکی دنیا میں دی ہوئی ہے کہ آپ، وہ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے جی، ماں دیکھو، ماں کوئی دوزخ میں پھینک سکتی ہے کسی بچے کو؟ اللہ تعالیٰ کیسے پھینکے گا؟ میں کہتا ہوں جی آخرت تو کسی نے نہیں دیکھی، میں آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتا، قرآن تو موجود ہے نا، یہی پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ کون ہے؟ یہ قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ یہ جو آیات پڑھ رہا ہوں یہ میں نے گھر بنائی ہیں جن کے اندر یہ سارا ذکر آ رہا ہے۔ تو میں ان کو دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا ماں نہیں یہ چاہے گی، تو میں آپ کو دنیا سے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اور میں بھی کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کا کوئی دشمن ہو، اس کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور آپ اس کی دشمنی میں اس لیول پہ جائیں کہ آپ اس دشمن کی بیوی کو مار دیں۔ آپ کہیں گے نہیں یار اس کا کیا قصور ہے، اس کے بچوں کا کیا قصور ہے؟ رحم کھائیں گے نا کہ یار اس کی ماں مر گئی بچوں کی، ان بچوں کو بیوہ، جب یہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے تو یہ جو ماں کے بغیر رہیں گے اور نئی جب ستیلی ماں آئے گی ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے۔ ترس کھائیں گے نا آپ اور میں، تو کھائیں گے نا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں پہ ترس فرماتا ہے؟ کیا دنیا میں ہزاروں مائیں ایسی مر نہیں جاتی پریگنینسی کے دوران جن کے کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر کبھی کسی ایسی عورت کو موت نہیں آنی چاہیے جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ پھکی تو آڈے سارے بزرگوں کی کتاباں فارغ جائے، میں تمہیں پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں، بتائیں مجھے ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جی کس نے دوزخ میں پھینکے گا؟ وہ دنیا میں وہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، ہزاروں عورتیں مار رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب رحم کدھر گیا؟ آپ نے رحم کا کیا کنسیپٹ سمجھا ہوا ہے؟ وہ ایک بوڑھی دادی اماں ہے جو پسیج جائے گی، اور رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیوں ان پر جو واقعی اس کی طرف رجوع لائیں۔ وہ ابو جہل کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، وہ فرعون کے اوپر رحم فرمانے والا نہیں ہے، نبیوں کے ماننے والوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ورنہ میں نے آپ کو پریکٹیکل مثال دے دی ہے، آپ کو آخرت کی ویڈیو میں دنیا میں دکھا رہا ہوں کہ دنیا میں ہزاروں ایسی مائیں مر رہی ہیں جن کے 5-5 6-6 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی رحم نہیں فرماتا کہ چلو یار بچے تھوڑے بڑے ہی ہو جائیں۔
تو یہ چیز اللہ نے دنیا میں دکھائی ہے اس لیے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پسیج نہیں جاتا. اٹ کوسلے تھے مثالہ بیان کرنی ہے بند کرو. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ تھا جس کو دنیا میں تم شک کرتے تھے. کیا شک کیا کرتے تھے؟ یا اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے بخشے ہی جائیں گے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار امن کی جگہ میں ہوں گے. فی جنات و عیون، اللہ کی طرف سے باغوں میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، وہ باریک لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور دبیس ریشم کا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یعنی ان کا جو لباس ہے جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے، وہ کیٹی کی شلوار ہوتی ہے، اوپر ململ کا کرتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موٹی ریشم کی ان کی یعنی تہمد ہوگی یا شلوار ہوگی یا پینٹ کوئی بھی ہوگی، اور اوپر کرتے ان کے باریک لباس ہوں گے. کذالک، اور یوں ہی وزوجناہم بحور عین، ہم ان کو بیاہ دیں گے موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ. اب یہ حوروں کی ڈیٹیل کے لیے آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر دیکھیں. جو جس چیز کا ایکسپرٹ ہے اس کی طرف ریفر کرنا چاہیے. ادھر ہیں وہ ایکسپرٹ، وہ آپ دیکھ لیں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہ منگوا لیا کریں گے ہر قسم کا پھل اطمینان سے، جو ان کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے رکھے گا. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہ نہیں چکھیں گے وہاں پر موت کا ذائقہ بجز اس موت کے جو وہ دنیا میں چکھ چکے. بس ایک ہی موت آتی. اچھا میں جنت کی آیات سے نا اس طرح ہی گزر جاتا ہوں نا، تو لوگ کہتے ہیں جنت لیکچر دو، جنت لیکچر. یار جنت لیکچر تو اتنا کچھ ہے، وہ آپ وہی پڑھ لیں. آپ بخاری مسلم میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں، مشکات کی 30 جلد میں جنت کا چیپٹر پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ساری چیزیں کرنے سے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ بریانی کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں. بریانی تک پہنچنے کے لیے بھی تو ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے نا. تو وہ سب کو پتہ ہے. دنیا میں میرا خیال ہے جنت کے بارے میں تو سب کو ہی پتہ ہے، دوزخ کے بارے میں لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. تو جس چیز کی ضرورت ہے وہی کریں. اور یہی صحابہ کا طریقہ بھی ہے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، جب حضرت عمر کو زخم لگا ہے تو ان کے پاس آ کے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اتنی شوکت دی ہے، رومن پرشین امپائر گری ہے، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور آپ تو بخشے بخشائیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. اس زخم کی حالت میں انہوں نے کہا میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اسلام کے لیے کیا نا، اس کے بدلے میں اللہ صرف میرے گناہ معاف کر کے مجھے برابر چھوڑ دے. جنت تو چھوڑ دو، بس مجھے برابر کر دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی ہیں، میں بریک ایون پوائنٹ پہ آ گیا ہوں. جنت کی بات تو حضرت عمر نے بھی نہیں کی ہے مرتے وقت، حالانکہ اس وقت ضرورت تھی کہ وہ جنت کی بات کرتا ہے کہ میں سیدھے ہی جنت ہی چلے آ جاؤ، اور جنت کی گارنٹی بھی ملی ہوئی تھی. یہ باتیں نہیں کسی کو یاد. جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی کڑوی کڑوی باتیں ہر وقت کرتا ہے. تو حضرت عمر بھی کڑوی کڑوی باتیں کرتے تھے، حالانکہ وہ تو موت کے وقت تھے، اس ٹائم تو ضرورت تھی وہ جنت کی باتیں کرتے. انہوں نے کہا بس مجھے اللہ برابر ہی چھوڑ لینا، اتنا ہی کافی میرے لیے. او بھائی عقل نہ ہوئے تھے موجیں ہی موجاں، اور عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا. جسے عقل ہو اس کو سوچ ہوتی ہے. حضرت عمر کو عقل تھی، آپ کو عقل نہیں، آپ کے بزرگوں کو، آپ کے واعظین کو، آپ کے علماء کو عقل نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کو میٹھی لوریاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے مست رہو. ٹھیک ہے جی. انہوں نال ہی ہو گے کیا عمل داڑے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے ساتھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، او نہیں جی یزید نو برا نہ کرو. ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اللہ آپ کا حشر یزید کے ساتھ کرے. نہیں اگر ایڈے ہی کانفیڈنٹ ہو تو منگے کرو دعا کہ یزید اور اس کے خاندان کے ساتھ ہمارا حشر ہو. ہم کہتے ہیں حسین اور اس کے خاندان مولا علی کے ساتھ ہمارا حشر ہو. ہم تو کانفیڈنٹ ہیں، آپ میں اعتماد نہیں ہے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اس میں کوئی موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے جو دنیا میں مبارل چکھ چکے وہی. ووقاہم عذاب الجحیم، اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لیا جائے گا. یہ ہے میرے بھائیوں کامیاب لوگ. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان حشر میں ذبح کر دیا جائے گا. جنتی پریشان ہوں گے اور دوست کی خوشی کے ساتھ آ رہے ہوں گے کہ شاید کوئی ہمیں موت لکھ دی جائے تو ہم فارغ ہو جائیں. موت کو ذبح کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنتیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب کبھی موت نہیں آئے گی، موت ہم نے ختم کر دی. اور جہنمیوں کے لیے یہ بری خبر ہے کہ موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، اب تمہیں اسی عذاب میں رہنا ہے، موت مانگنے سے بھی موت نہیں آئے گی. جنتیوں کے لیے موت کا ختم ہونا خوشخبری، اور جہنمیوں دوستیوں کے لیے سب سے بری خبر.
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فضلا من ربک، یہ تمہارے رب کا فضل ہوگا جس کو یعنی دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، دنیا کی کوئی کامیابی بڑی کامیابی نہیں۔ اور میرے بھائی دنیا میں کھرب پتی آدمی کو بھی وہی 6 فٹ 7 فٹ کی قبر ملنی ہے، وہ بھی پتہ نہیں ملنی بھی ہے کہ نہیں، اور وہی 3 کپڑوں کا کفن ملنا ہے۔ جو ایک غریب لاوارث لاش کو فٹ پاتھ پہ مرنے والی کو وہی ایک جگہ سے ہی کفن خریدا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل لٹھا آتا ہے، وہ بنے بنائے کفن مل رہے ہیں، سب کو برابر ہی ملتے ہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے نبی الاسلام ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت قبول کریں، یعنی آپ کی اپنی مادری لینگویج عربی میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، آسان ہے۔ بے شک مولوی کہتے رہے قرآن بڑا مشکل ہے، نہ پڑھیو ڈائریکٹ گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن اے نبی یہ آسان ہی ہے۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو اے نبی آپ انتظار کیجئے، جو بات قبول نہیں کر رہے حق ان کے مقابلے پہ اب آپ انتظار کیجئے۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، یقیناً وہ بھی ایک انتظار میں ہے، اور وہ انتظار یہ ہے کہ جب ان پہ موت آئے گی، عذاب چکھیں گے، پھر لگ پتہ جائے گا، یہ اصل میں کہا جا رہا ہے۔ تو یہ میٹھی میٹھی باتیں ہیں، دیکھ لیں، تو قرآن نہیں پڑھا ہوا تو میٹھی میٹھی باتیں ہیں، اور قرآن پڑھا ہوا ہے تو بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے، کچھ صحابہ ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا ہی کرتے۔ ٹھیک ہو گیا، سورہ الدخان ختم ہوئی، اگلی دفعہ انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔